آج عقیدہ آخرت کے حوالے سے بات ہوگی۔ یہ وہ عقیدہ ہے کہ جو ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے، اور مسلمانوں کا یہ جو عقیدہ ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے مسلمان اگر اس کو سامنے رکھے تو پوری زندگی اس کی بہت اچھی لائن آف ڈائریکشن میں، یعنی شرعی تمام احکامات کو پیش نظر رکھتے ہوئے گزارتا ہے۔ اور اگر اسی کو یعنی کہ بالائے طاق رکھتے ہوئے زندگی گزاری جائے تو پھر وہ کچھ ہو جاتا ہے کہ جو اس کے نامہ اعمال میں برائیوں اور گناہوں کی صورت میں آ جاتا ہے۔ تو عقیدہ آخرت کیا ہے؟ وہ آخری دن کا عقیدہ کہ جس پہ ڈے آف ججمنٹ کہلاتا ہے، اس کے حوالے سے کیا جاننا ضروری ہے، کیا کیا احکامات ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب سے گزارش کروں عقیدہ آخرت اور اس پر ایمان لانے کی حیثیت، اس پر بیان فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، عقیدہ آخرت ہمارے مذہب اسلام کا جزو لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً جو 13 سالہ مکی زندگی میں تبلیغ دین فرمائی، اس میں فوکس توحید اور عقیدہ آخرت تھا۔ بالکل۔ اور کفار کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں ہی ذکر فرمایا کہ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون، وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو ہمارے یہ اور بے شمار مقامات پر اس سے شروع میں ہی آخرت پہ یقین رکھنے والوں کو صاحب ایمان قرار دیا گیا۔ تو قرآن عظیم میں بے شمار مقامات پر اس کا ذکر یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ دین کے لیے ایک بہت ہی ضروری چیز ہے، جن کو ہم ضروریات دین سے تعبیر کرتے ہیں۔ ضروریات دین سے مراد وہ عقائد و مسائل ہوتے ہیں کہ جن کو مانیں گے تو اسلام میں داخل رہیں گے، یا اسلام میں داخل ہونے کے لیے ان پر اعتقاد ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی اس کا انکار کر دے تو وہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ دوسری ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے جس کو اکثر علماء ان کی صحبت میں رہنے والی عوام جانتی ہے، تو انہیں کہتے ہیں یہ۔ اب اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ توحید ہے، اور آسمانی کتابیں، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، تقدیر، پھر آخرت۔ تو آخرت کی شرعی حیثیت اس کا مطلب یہ ہوئی کہ اس پر ایمان لانا لازم ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اب عقیدہ آخرت ہے کہ عقیدہ آخرت یہ ہے کہ بہت سے مذاہب ہیں جن کے ہاں اس طرح کے تصورات ہیں کہ شاید ہم مر جائیں گے تو مٹی میں مل جائیں گے، یا اگلے جنم ہو جائیں گے اس میں ہم کچھ کریں گے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کی ایک اور حیات شروع ہوتی ہے جس کو حیات برزخی کہتے ہیں۔ بالکل۔ یعنی برزخ کہتے ہیں رکاوٹ کو۔ جب ہم مرتے ہیں تو قیامت میں اٹھنے تک کا ایک درمیانی جو فاصلہ ہے وہ ایک رکاوٹ ہے، اس لیے اس کو برزخ کہتے ہیں۔ قبر کی ہماری زندگی عالم برزخ ہے۔ پھر ہمیں برود قیامت اٹھایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب و کتاب ہوگا۔ جس کو چاہے گا اللہ تعالیٰ بلا حساب کتاب بھی بخش دے گا، اور پھر جو نیک لوگ ہوں گے، کامیاب ہوں گے، ان کے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، جو ناکام ہوں گے الٹے ہاتھ میں۔ پل صراط ہوگا جو جہنم پہ قائم کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو نیک پرہیزگار بڑے اعلیٰ درجے کے ہوں گے وہ ایسے نکل جائیں گے جیسے روشنی نکلتی ایک دم۔ تو کوئی گھوڑے کی رفتار سے، کوئی پیدل چلنے کی رفتار سے، کوئی گھسٹتا ہوا سے پار کر جائے گا، اور کوئی کٹ کے جہنم میں گر جائے گا۔ اور پھر جنت ہے اور دوزخ ہے۔ حوض کوثر کا تصور بھی عقیدہ آخرت میں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مرنے کے بعد جتنی آگے زندگی قیامت تک، جنت میں جانے تک، یا خدا نخواستہ جہنم میں دخول تک ہے، وہ سب عقیدہ آخرت میں آتی ہے، اور جن کا ثبوت قرآن سے ثابت ہے، صریح آیات سے ثابت ہے، ان پر ایمان لانا لازم ہے، اس کا انکار کفر ہے۔ اور اگر بعض چیزوں کا حدیث سے ثابت ہے، قرآن سے براہ راست ثابت نہیں، اس کا انکار کرنا گمراہی ہے، کفر نہیں ہے۔ جیسے منکر نکیر کے سوالات، یہ حدیث سے ثابت ہے اور عقیدہ آخرت میں ہمارے شامل ہے، لیکن قرآن سے منکر نکیر کے سوالات ثابت نہیں ہیں، تو لہٰذا اس کا کوئی انکار کرے گا تو گمراہ ضرور ہے، گمراہ ہوگا، لیکن کافر نہیں ہوگا۔ ٹھیک، بڑی اچھی بنیادی باتیں ایمان کے حوالے سے اور آخرت کے حوالے سے مفتی صاحب نے بیان فرمائی، جسے جاننا بہت ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے۔ لیکن چونکہ ہمارا دین سے جتنا تعلق ہے، ہم نے اتنی ہی معلومات یا اتنا ہی علم رکھتے ہیں، اس کے علاوہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علماء جانے اور ان کا کام جانے۔ بہر صورت